أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام فبأي آلاء ربكما تكذبان كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام فبأي آلاء ربكما تكذبان يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن فبأي آلاء ربكما تكذبان سنفرغ لكم أيها الثقلان فبأي آلاء ربكما تكذبان يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان فبأي آلاء ربكما تكذبان يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس
تنتصران فبأي آلاء ربكما تكذبان فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي والأقدام فبأي آلاء ربكما تكذبان هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون يطوفون بينها وبين حميم آن فبأي آلاء ربكما تكذبان ولمن خاف مقام ربه جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان ذواتا أفنان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان تجريان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما من كل فاكهة زوجان فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين على فرش بطائنها من استبرق وجنى الجنتين دان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن قاصرات الطرف لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان كأنهن الياقوت والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان هل جزاء الإحسان إلا الإحسان فبأي آلاء ربكما تكذبان ومن دونهما جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان مدهامتان فبأي آلاء ربكما
الضاختان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما فاكهة ونخل ورمان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن خيرات حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان حور مقصورات في الخيام فبأي آلاء ربكما تكذبان لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين على رفرف خضر وعبقري حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام. فاتحہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والحمد للہ الذی جعل لنا لسانا وشفتین وهدانا النجدین والحمد للہ الذی هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق ثم الصلاة والسلام على سلسلة الأنبياء والمرسلين أولها آدم وآخرها خاتم وفي وسطها نوح وإبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب ويوسف ويونس وداود وسليمان وموسى وعيسى لا سيما على أشرفهم وأفضلهم سيدنا ونبينا بالقاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الذين ذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المبين وهو أصدق الصادقين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لتنذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا. صلوات پڑھیں آپ حضرات. بسم اللہ.
جیسا کہ آپ سب حضرات واقف ہیں کہ اس وقت دنیا میں ایک وبا پھیلی ہوئی ہے کہ جس کا نام کرونا وائرس ہے۔ اس وبا کی وجہ سے ساری دنیا تہو بالا ہو گئی ہے، سارا نظام درہم و برہم ہو گیا ہے، اور بہت سی وہ چیزیں کہ جو عام طور سے معمول کے مطابق انجام دی جاتی تھیں وہ اس وقت معمول کے مطابق انجام نہیں دی جا رہی ہیں۔ اسی سلسلے میں ہماری یہ مجالس بھی مجبوراً نیٹ پر ہو رہی ہیں، اور ویسے کہ جیسے عزا خانے میں یا امام بارگاہ میں ہم لوگ حاضر ہو کر حسین شہید کا پرسہ ان کی والدہ گرامی کو دیا کرتے تھے، اس طرح سے اس فرش عزا پر یا پھر عزا خانے میں آ کر کے ہم لوگ پرسہ نہیں دے پا رہے ہیں۔ یہ ایک مجبوری ہے، اور اللہ سے یہی دعا ہے کہ وہ تمام مومنین و مومنات کو، تمام محبان اہل بیت کو، تمام عزاداران امام حسین علیہ السلام کو، تمام خدمت گزاران انسانیت کو، اور دنیا کے تمام نیک و محروم و مظلوم و مستضعف لوگوں کو اس وبا سے بچائے رکھے۔ اہل بیت علیہ السلام کے صدقے میں اللہ تعالی تمام لوگوں کی حفاظت کرے، اور ساتھ ہی ساتھ اس وبا کو جلد از جلد اس دنیا سے ختم کرے تاکہ حالات معمول پر آ سکیں۔ ایک صلوات پڑھ دیجیے آپ حضرات۔ آج اس عشرہ محرم کی پہلی مجلس ہے، اور فرمائش ہوئی تھی کہ اس عشرہ محرم میں سورہ کہف کے بارے میں آپ کی خدمت میں اپنے عرائض پیش کروں۔ سورہ کہف کہ جو ایک مکی سورہ ہے، یعنی جس وقت پیغمبر اسلام جناب ختمی مرتبت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکے میں تھے، تب یہ سورہ نازل ہوا۔ 100 سے کچھ زائد آیت اس سورے میں ہے، اور اسی سورے کو میں نے فرمائش کے مطابق اس عشرہ محرم کا عنوان قرار دیا ہے، موضوع قرار دیا ہے، اور بہت اچھا موضوع بھی ہے۔ اتفاق سے اس سورے کے بارے میں زیادہ بات ہمارے درمیان نہیں کی جاتی، حالانکہ اس سورے میں جیسے کہ دوسرے سوروں میں ہے قرآن کے بہت سے سبق ہیں، بہت سی عبرتیں ہیں، بہت سے درس ہیں۔ انشاءاللہ ایک ایک کر کے وہ ساری چیزیں آپ کی خدمت میں آئیں گی۔ آج میں اس سورے سے متعلق کچھ ضروری باتیں آپ کی خدمت میں پیش کرنے جا رہا ہوں۔ یہ پہلے بتا دوں کہ اس سورے کی فضیلت کیا ہے، یعنی اس سورے کو پڑھنے کا ثواب کیا ہے۔ پہلی بات تو جو اس سلسلے میں ملتی ہے وہ ایک حدیث ہے کہ جو حدیث نبوی ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس میں پیغمبر فرماتے ہیں کہ جو انسان اس سورے کو روز جمعہ پڑھے تو وہ اگلے جمعے تک گناہوں سے محفوظ رہے گا، گناہوں سے بچا رہے گا۔ تو ایک طرح کی عصمت یہ سورہ ہمارے لیے فراہم کرتا ہے کہ ہم اس سورے کو پڑھ کر گناہوں سے بچ سکتے ہیں۔ دوسرا فائدہ یہ ہے کہ اگر جمعے کے دن آپ نے اس سورے کو پڑھا تو اللہ تعالیٰ آپ کو ایک ایسا نور عطا کرے گا کہ جو اس دنیا سے ساطع ہو کر، بلند ہو کر آسمان تک پہنچے گا۔ اور تیسرا فائدہ اور ہے کہ جو انشاءاللہ قیامت سے پہلے بلکہ ظہور امام سے پہلے ظاہر ہوگا اس کا وہ فائدہ، اور یہ فائدہ یہ ہے کہ جو شخص اس سورے کو روز جمعہ پڑھے گا وہ دجال کے فتنے سے بچا رہے گا، یعنی دجال اسے اپنے جال میں پھنسا نہیں پائے گا۔ یہ سورے کی ایک فضیلت یا اس سلسلے میں ایک حدیث ہے، اور ایک حدیث امام جعفر صادق علیہ السلام کی آئی ہے۔ چھٹے امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو انسان اس سورے کو شب جمعہ پڑھے گا وہ انشاءاللہ شہید محشور ہوگا، یعنی گرچہ اسے شہادت نہ نصیب ہو پھر بھی روز قیامت اس کا حساب و کتاب شہداء کے ساتھ ہوگا، وہ شہید مانا جائے گا۔ تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اس سورے کی کیا فضیلت ہے اور پڑھنے کا ثواب کیا ہے۔ آئیے اب میں بات کرتا ہوں
اس سورے کے 13 الگ الگ حصوں کے بارے میں. میں نے کہا کہ 100 سے کچھ زیادہ آیتیں ہیں، 108 آیتیں ہیں، اور ان آیتوں کو اگر ہم الگ الگ حصوں میں الگ الگ سیکشنز میں بانٹیں تو وہ آیتیں اس سورے میں کس طرح کی ہوں گی. انشاءاللہ میں ایک آؤٹ لائن آپ کے سامنے، چونکہ آج کی مجلس تعارفی مجلس ہے، انٹروڈکشن ہے آج، تو میں تعارف پیش کر رہا ہوں اس سورے کا. پھر انشاءاللہ اسی سورے کے بارے میں تفصیل سے بات کروں گا، بلکہ آج ایک سیکشن کو کور کرنے کی کوشش کروں گا. اجمالاً آپ کو بریفلی شروع میں بتا دے رہا ہوں کہ اس سورے میں 5 قصے آئے ہیں. یہ تو قصے ہیں، یہ تو داستانیں ہیں، یہ تو واقعات ہیں. مثلا جناب موسیٰ علیہ السلام اور جناب خضر کا واقعہ اسی سورے میں آیا، جناب ذوالقرنین کا واقعہ اسی سورے میں آیا، اور خود اصحاب کہف کا واقعہ اسی سورے میں آیا. پھر ایسے 2 دوست کہ جو ایک مومن تھا اور ایک پہلے مومن تھا بعد میں کافر ہو گیا، ایک مالدار تھا اور ایک تہیدست تھا، ذرا غریب تھا. ان 2 دوستوں کا قصہ ہے. اور پھر ایک قصہ اور کہ جو قرآن کے کئی سوروں میں آیا ہے، وہ جناب آدم علیہ السلام اور شیطان کا واقعہ ہے کہ جو اور سوروں میں بھی آیا. یہ 5 قصے آئے ہیں. میں آپ کے سامنے بتاتا ہوں کہ کیسے کیسے ان آیات کو ہم تقسیم کر سکتے ہیں ڈیفرنٹ سیکشنز میں. شروع کی 5 آیتیں ایسی ہیں کہ جس میں حمد خدا کی گئی ہے اور قرآن مجید کی فضیلت بیان کی گئی ہے. اس کے بعد اگلی 3 آیات ایسی ہیں کہ جس میں پیغمبر اسلام کے بارے میں بیان کیا گیا کہ وہ اپنی قوم کا، اپنی امت کا، بلکہ یہ کہوں کہ تمام انسانوں کا کتنا درد دل میں رکھتے تھے. یہاں تک کہ کافر کے لیے بھی وہ کتنا بے چین اور بے قرار رہتے تھے کہ وہ کسی طرح سے راہ راست پر آ جائے، کیونکہ حضور کو، حضرت کو اس بات کی فکر ہوتی تھی، یہ فکر کھائے جاتی تھی کہ کہیں یہ شخص اپنے کفر کی وجہ سے کل کو روز قیامت جہنم میں نہ چلا جائے. تو یہ 3 آیتیں اس سلسلے میں ہیں. اگلی پھر آیت نمبر 9 سے 31 تک، جو کہ کل ملا کر کے 32 آیتیں بنتی ہیں، یہ اصحاب کہف کے واقعے کے بارے میں. اس میں قصہ اصحاب کہف نقل ہوا ہے. پھر اس کے بعد 2 دوستوں کا قصہ جو میں نے ابھی بتایا تھا، ان میں سے ایک مومن تھا مگر غریب تھا، اور ایک کافر تھا مگر دولت مند تھا. ان دونوں کا قصہ آیا ہے، اور یہ آیت نمبر 32 سے لے کر 44 تک، یعنی تقریباً 13 آیتوں میں یہ قصہ آیا ہے. اس میں بڑی عبرتیں ہیں اور بڑے سبق ہیں. پھر اس سے آگے چلتے ہیں. 5 آیتیں ایسی ہیں کہ جن میں دنیا کی بے ثباتی کا تذکرہ کیا گیا اور قیامت کی ہولناکی کے بارے میں بیان کیا گیا کہ قیامت کس قدر ہولناک ہوگی. اس سے آگے پھر 5 یا 4 آیتیں کہیں، آیت نمبر 50 سے لے کر 53 تک جناب آدم علیہ السلام کا اور شیطان کا قصہ بیان ہوا ہے. پھر آیت نمبر 54 سے لے کر 56 تک، یعنی 3 آیتیں ایسی ہیں کہ جس میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ قرآن کس طرح ہدایت ہے اور لوگوں نے قرآن کو اتنا زبردست پیغام ہونے کے باوجود کیوں نہیں قبول کیا، یعنی قرآن لوگوں پر اثر کیوں نہیں کر پاتا حالانکہ کلام خدا ہے. تو پھر اس کی بھی وجہ بیان کی گئی. پھر آیت نمبر 57 سے 59 تک، یعنی تقریباً 5 آیتیں بنتی ہیں کہ جس میں یہ بتایا گیا ہے کہ سب سے ظالم انسان کون ہے. سب سے ظالم انسان اسے بتایا گیا کہ جو ہدایت کو قبول نہیں کرتا. اور پھر آیت نمبر 60 سے 82 تک جو تقریباً 23 آیتیں بنتی ہیں، ان 23 آیتوں میں جناب موسیٰ علیہ السلام اور جناب خضر علیہ السلام، یہ جو 2 پیغمبر تھے، ان کا واقعہ کہ کس طرح سے موسیٰ خضر کے پاس گئے تھے علم حاصل کرنے کے لیے، وہ پورا واقعہ نقل ہوا ہے. اس کے بعد کی تقریباً 16 آیتیں، یعنی آیت نمبر 83 سے لے کر کے 98 تک جناب ذوالقرنین کا واقعہ نقل ہوا ہے کہ جناب ذوالقرنین کون تھے اور کس طرح انہوں نے لوگوں کی مدد کی. پھر حالات کا ذکر ہوا ہے، قیامت کے حالات کا، اور یہ 2 آیتیں ہیں ایسی کہ جس میں قیامت اور جہنم کے خطرناک اور ہولناک عذاب کا تذکرہ کیا گیا ہے، آیت نمبر 99 سے 101 تک. پھر اگلی جو ہے وہ 103 سے 108 نمبر تک 6 آیتیں ایسی ہیں کہ جس میں 2 طرح کے لوگوں کا تذکرہ کیا گیا، ایک کافر
اور ایک مومن، اور پھر وہ اپنے خیال میں جو کفار نیک کام کرتے ہیں ان کا تذکرہ کیا گیا کہ کفار بھی تو اپنے خیال میں اپنے زوم میں نیک کام کرتے ہیں، ان کا کیا ہوگا 12۔ اس کے بعد اگلی 2 آیتیں جو کہ آخری 2 آیتیں ہیں، 109 نمبر آیت اور 110 نمبر آیت۔ معاف کیجئے، اس سے پہلے میں کہہ گیا تھا کہ 108 آیتیں سورہ میں، 110 آیتیں ہیں۔ حضرت علی علیہ السلام کے جو عدد ہے نام کے 110، اتنی آیتیں اس سورہ کہف میں ہیں۔ 109 اور 110 آیتوں میں نمبر آیت میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ اللہ کی نعمتوں کو یا پھر اللہ کی نعمتوں کے راز کو گننا ناممکن ہے۔ تو یہ سورہ کی آؤٹ لائن تھی کہ جو میں نے آپ کے سامنے پیش کی۔ اب سب سے پہلے حصے کی طرف ہم چلتے ہیں، اور سب سے پہلا حصہ جیسے میں نے کہا کہ شروع کی 5 آیتیں ایسی ہیں کہ جس میں قرآن حمد خدا کی گئی، اللہ تعالیٰ کی تعریف کی گئی ہے، اور پھر قرآن کی صفات کو بیان کیا گیا ہے۔ آئیے ہم اسی حصے کو کور کرتے ہیں، اور جو میں نے آیت ابھی آپ کی خدمت میں خطبے میں پڑھی تھی وہ اسی سے متعلق ہے، وہ پہلا حصہ ہے گویا۔ اس میں کہا جا رہا ہے الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب، پاک ہے، بلکہ ایسے کہوں کہ تعریف ہے اس خدا کی کہ جس نے اپنے بندے پر کتاب نازل کی، یعنی قرآن نازل کیا۔ اور وہ قرآن کیوں نازل کیا اور کیسا قرآن نازل کیا، یہ اگلا حصہ ہے۔ لم یجعل لہ عوجا، ایسا قرآن کہ جس میں کوئی ٹیڑھا پن اور کوئی کجی نہیں پائی جاتی۔ اس کے بعد پھر قرآن کہہ رہا قیما لتنذر باسا شدیدا، یہ قرآن بہت مضبوط، بہت محکم اور مستحکم کتاب ہے، بلکہ ایسے بھی کہوں کہ بڑی نپی تلی کتاب ہے۔ یہ اس لیے ہے کہ اے نبی، اے حبیب، اے پیغمبر، آپ لوگوں کو ڈرائیں اور سمجھائیں، ہوشیار کریں، جسے انگریزی میں کہتے ہیں وارن کریں، تو ان کو ہوشیار کریں، ایسے لوگوں کو کہ جو لڑنے میں بڑے آگے ہیں، یعنی عرب لوگ جو کہ بڑے لڑاکو، بڑے جنگجو تھے۔ اور پھر ساتھ ہی ساتھ آگے قرآن کہہ رہا وَيُبَشِّرَ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ، اور پھر اسی قرآن کے ذریعے اے پیغمبر آپ بشارت دیجئے، خوشخبری دیجئے ان مومنین کو جو نیک کام کرتے ہیں، ان لہم اجرا حسنا، انہیں اس بات کی خوشخبری دیجئے کہ ان کے لیے بہت بہترین اجر ہوگا، بڑا ہی اچھا ریوارڈ ہوگا۔ تو یہ آیت تھی کہ جو میں آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہا ہوں۔ آئیے، میں نے آیت کا ترجمہ پڑھ دیا، اب ذرا اس کو تفصیل سے دیکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہا؟ الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب، تعریف ہے اس خدا کی یا اس اللہ کی جس نے نازل کی اپنی کتاب اپنے بندے پر۔ اب سوال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی ہی تعریف کر رہا ہے، یہ سیلف پریز ہے۔ اپنی تعریف کرنا کیا اچھی بات ہوتی؟ کیا اچھی بات ہے کہ ہم مثلا کہیں پر جائیں اور بیان کرنا شروع کریں کہ میرے اندر یہ صفات ہے، میرے اندر یہ اچھائیاں، میرے اندر یہ خوبیاں ہیں، تو یہ کیا اچھی چیز مانی جائے گی؟ نہیں مانی جاتی۔ سیلف پریز اچھی چیز نہیں ہوتی۔ لیکن آپ کو بتا دوں کہ سیلف پریز ہاں ہمارے سلسلے میں اچھی نہیں، اللہ کے سلسلے میں اچھی ہے۔ وجہ کیا ہے؟ ہم جتنی اپنی تعریف کرتے ہیں، مان لیجئے میں کہوں کہ مثلا میری رائٹنگ بہت اچھی ہے، میرا خط بہت اچھا ہے، یا مثلا میں کہوں کہ صاحب میرا نشانہ بہت اچھا ہے، یہ ساری صفات، یا میرا حافظہ بہت اچھا ہے، میرا علم بہت زیادہ ہے، میں سخی بہت ہوں، بعض لوگ کرتے ہیں نا اس طرح سے اپنی تعریف۔ لیکن اگر آپ دیکھیں نا تو یہ ساری صفات، یہ ساری خوبیاں یہ ہماری اپنی تھوڑی نہ ہے، یہ تو ہمیں اللہ نے عنایت کی ہیں، دی ہوئی ہیں، عاریتاً دی۔ ایک روز وہ آئے گا یہ ساری خوبیاں ہم سے لے لی جائیں گی۔ موت کا لمحہ آیا نہیں کہ انسان جو عالم ہے اس کا علم بھی گیا، اور جو انسان کہتا میرا حافظہ بڑا اچھا اس کا حافظہ بھی گیا، ہر خوبی ختم ہو گئی۔ لیکن یہ ساری صفات، یہ ساری خوبیاں اللہ کی اپنی ہیں، ذاتی ہیں، اس لیے اس کے لیے سیلف پریز بھی صحیح ہے۔ ہماری اپنی ذاتی نہیں تو ہم اپنے لیے اپنی تعریف بھی نہیں کر سکتے، اس کے لیے صحیح ہے۔ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ ہاں یہ صحیح ہے کہ سیلف پریز ہے، مگر اللہ کے لیے الحمدللہ، یعنی اللہ کے لیے ساری تعریف ہے، اور صحیح بھی ہے، تعریف ہونی بھی چاہیے۔ اب آئیے ایک وجہ اور بتائیں
اور وجہ یہ ہے کہ ایک طریقے سے اگر آپ غور سے دیکھیں تو اللہ تعالیٰ ہم کو یہ سکھا رہا ہے کہ ہمیں اس کی تعریف کرنی چاہیے. آپ دیکھتے نہیں پہلا سورہ جو قرآن مجید کا ہے یعنی سورہ حمد، اس میں کیسے شروع ہوتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین. اللہ کی تعریف ہے کہ جو عالمین کا رب ہے. آپ یقین مانیے اور کبھی سوچئے گا اس بارے میں کہ اگر اللہ تعالیٰ پہلے یہ آیت نازل نہیں کرتا، یہ آیت پہلی آیت نہیں ہوتی، تو کیا ہمارا دماغ جاتا کہ ہمیں ہر چیز سے پہلے اللہ کی تعریف کرنی چاہیے؟ نہیں جاتا شاید اس طرف دماغ ہمارا. تو اللہ نے یہ آیت نازل کر کے ہم کو طریقہ سکھایا ہے کہ ہمیں حمد کرنی چاہیے، ہر چیز سے پہلے اللہ کی تعریف کرنی چاہیے، اللہ کا نام لینا چاہیے. تو یہ دوسرا سبب ہے کہ جس کی وجہ سے الحمد کا لفظ سورہ کے شروع میں آیا ہے. اور اب کچھ باتیں سورہ سے متعلق اور ہم سے متعلق میں اور پیش کرنا چاہوں گا کہ ہاں اللہ تعالیٰ کو کسی حمد کی ضرورت نہیں ہے. آپ اگر دوسری طرف سے دیکھیں تو دنیا کی ہر مخلوق خود بخود اس کا گنگان کر رہی ہے، خود بخود اس کی تعریف کر رہی ہے. آپ اگر ایک پھول کے پاس سے گزریے، اس کی خوشبو آپ کے مشام میں، آپ کی ناک میں آتی ہے تو یہ خوشبو پہنچی نہیں، اور وہ اس خوبصورت پھول کو آپ نے دیکھا نہیں. آپ کہیں یا نہ کہیں وہ پھول خود تعریف کر رہا ہے اللہ تعالیٰ کی کہ جس نے اسے بنایا ہے. اسی طرح سے ایک پھل ہے، آپ کھائیں یا نہ کھائیں اور کھا کر کے تعریف کریں یا نہ کریں، وہ پھل کی مٹھاس خود بخود اس کا گنگان کر رہی ہے، اس کی تعریف کر رہی ہے. یعنی دنیا کی ہر مخلوق، آپ رات کے وقت نکلیں اور ان تاروں کو دیکھیں، چاند کو دیکھیں، خود بخود آپ کو لگے گا کتنے خوبصورت ہیں. آپ بولیں یا نہ بولیں، بعض لوگ اللہ کی تعریف نہیں کرتے لیکن اس کے باوجود وہ چیزیں تو خود سے تعریف کر رہی ہوتی ہیں. ارے آپ کچھ کہیں یا نہ کہیں، میں ایسے کہوں آپ کا دل جو دھڑک رہا ہے خود بخود اللہ کی حمد کر رہا ہے، خود بخود اللہ کی تسبیح کر رہا ہے. ہماری یہ سانسیں، ہماری یہ نفس جو چل رہی، یہ سب کے سب اللہ کی تسبیح خود بخود کر رہے ہیں، تعریف خود بخود کر رہے ہیں. تو اللہ کو کسی تعریف کی ضرورت نہیں ہے. اس نے چیزیں ایسی بنائی ہیں کہ وہ اپنی زبان بے زبان سے خود بخود اللہ کی تعریف کر رہے ہیں. ایک صلوات پڑھ دیے آپ حضرات. اب ایک بات اور بھی آپ کی خدمت میں عرض کر دوں کہ بہت سے لوگوں نے جب انہی الحمدللہ رب العالمین یا جو آیت میں نے پڑھی سورہ کہف کی کہ الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب، یہاں پر اس طرح کے الحمد لفظ میں انہوں نے ترجمہ یہ کیا کہ تمام تعریفیں ہیں اللہ کے لیے. اردو والوں نے جو ترجمہ کیا وہ یہ کہ تمام تعریفیں ہیں اللہ کے لیے. اور کچھ لوگوں نے ترجمہ کیا کہ شکر ہے اللہ کا. تو یہ تعریف ہے اللہ کی یا شکر ہے اللہ کا؟ یہ تو دونوں بہت دور کی بات ہے. ترجمے یہ دونوں بہت فاصلہ رکھتے ہیں. اس سلسلے میں نے بہت سوچا اور بہت سوچتے سوچتے نتیجے پر پہنچا کہ دونوں ترجمے صحیح ہیں اپنی اپنی جگہ پر. ہر ایک کا ایک محل ہے، ہر ایک کی ایک جگہ ہے، ہر ایک کا ایک مقام ہے. دیکھیے یاد رکھیے گا، ہم کہاں پر کہیں گے ترجمہ اردو میں، کہاں کریں گے کہ تمام تعریفیں اللہ کی، جب اس آیت یا اس جملے سے پہلے اللہ کی کسی نعمت کا تذکرہ یا بعد میں ہی صحیح کسی نعمت کا تذکرہ نہ ہو. جیسے یہی مثلا آیت ہے الحمدللہ رب العالمین، تعریف ہے اللہ کی، تمام تعریفیں ہیں اللہ کی کہ جو عالمین کا رب ہے. یہاں پر کسی نعمت کا بھی تذکرہ نہیں ہوا ہے نا. تو یہ یہاں پر ترجمہ کیا کریں گے، تمام تعریفیں اللہ کی. لیکن اگر نعمت کا تذکرہ آگے پیچھے کہیں ہو رہا ہو، الحمد لفظ کے آگے پیچھے کہیں نعمت کا تذکرہ ہو رہا ہو، تو پھر اس کا ترجمہ شکر کرنا چاہیے. میں یہ سمجھتا ہوں، یہ میرا ذاتی نظریہ. مثال بھی دے دوں آپ کو، ابھی میں نے خطبے میں پڑھا تھا الحمدللہ الذی ہدانا لہذا. تعریف یہاں پہ نہیں، یہاں پر بہتر ہوگا ترجمہ کیجئے شکر ہے اللہ کا کہ جس نے ہمیں اس راستے کی طرف ہدایت کی. کون سا راستہ؟ ایمان کا راستہ. یہاں پر شکر کا مقام ہے، تعریف تو ہے لیکن شکر کا مقام ہے کہ اس نے ہمیں مومن بنایا، ایمان کے راستے پر چلایا. تو یہ دو فرق ہیں کہ کب ہم الحمدللہ کا ترجمہ تمام تعریفیں ہیں اللہ کی، اور کب یہ کہیں گے
کہ الحمدللہ کا مطلب یہ ہے کہ شکر ہے اللہ کا. صلوات پڑھتے ہیں حضرات. اب ایک اور اسی سلسلے میں ایک موضوع ہوتا ہے جزئی، میں بات کہہ دوں بطور جملہ معترضہ، اور وہ یہ کہ اکثر ہم اسی سے ملتا جلتا ایک لفظ استعمال کرتے ہیں. حمد کے جیسا ایک لفظ ہے مدح. حمد میں ہے میم دال اور مدح میں میم دال ہے، تینوں الفابیٹ وہی ہیں، بس ان کی ترتیب سیکوینس بدلا ہوا ہے. لیکن اچھا، حمد کا مطلب بھی اردو والے کرتے ہیں تعریف، مدح کا مطلب بھی اردو میں تعریف. فرق کیا ہے؟ ہم اللہ کی مدح کرتے ہیں، صحیح، ہم اللہ کی حمد کرتے ہیں، یہ بھی بات صحیح. لیکن جب بندوں کے بارے میں آتا ہے تو ہم بندوں کی حمد نہیں کرتے، ہم بندوں کی مدح کرتے ہیں، حمد نہیں ہوتی. وجہ کیا ہے؟ وجہ جیسے میں نے پہلے بتایا تھا، تعریف تو اس کی ہونی چاہیے کہ جس کی خوبیاں ساری کے ساری اس کی اپنی ہیں. الحمد اس کے لیے ہے، لیکن مدح اس کے لیے ہے کہ جس کو خوبیاں کچھ عرصے کے لیے مل گئی ہیں. ہم انسانوں کو جیسے تھوڑے عرصے کے لیے حیات مل گئی، لیکن اصل حیات دینے والا وہ ہے، اصل حیات کا مالک وہ ہے، حی و قیوم وہ ہے. حیات اس کی اپنی، ہمیں کچھ عرصے کے لیے دیا، ہماری مدح ہوگی، اس کی حمد ہوگی. ایک اور فرق بتایا ہے حمد اور مدح میں علماء نے، وہ اور سن لیجئے، پھر ہم قرآن کے بارے میں انشاءاللہ بات کریں گے کہ قرآن کی صفات کیا ہے. اور فرق یہ ہے کہ جب بے اختیاری طور پر کوئی کام ہو تو وہاں پر کوئی بھی چیز اب جان بوجھ کر نہیں بلکہ مجبوراً وہ کام کرے یا اپنے سے اس سے وہ کام ہو، اچھا کام ہو، تو وہاں پر ہم اس چیز کی مدح کریں گے. مثال دوں میں آپ کو، ابھی میں نے پھول کی مثال دی تھی. آپ اگر یہ کہیں کہ کتنا خوبصورت پھول ہے، یہاں پر آپ پھول کی مدح کر رہے ہیں، کیونکہ پھول تو بیچارہ خود سے خوبصورت نہیں بنا ہے، لاشعوری طور پر وہ خوبصورت ہے. میں کہوں کتنا خوبصورت موتی ہے، اب یہ موتی یہ خود سے خوبصورت نہیں بنا ہے، اس کو خوبصورتی کسی اور نے دی ہے. یہ تو لاشعوری طور پر، یہ تو مجبور تھا خوبصورت بننے کے لیے. اس طرح سے بہت ساری مثالیں ہیں. وہاں پر بے اختیاری طور پر، لاشعوری طور پر جب کوئی چیز اچھی ہوتی ہے تو اس کے لیے مدح کا لفظ استعمال ہوتا ہے. لیکن جب شعوری طور پر جیسے کہ اللہ کے لیے ہے تو وہاں پر حمد کا لفظ استعمال ہوتا ہے. اللہ کے لیے وہ مجبور نہیں تھا اچھا ہونے کے لیے، وہ اچھا ہے، وہاں پر کوئی اور لفظ استعمال کرنا صحیح نہیں ہے. ایک صلوات پڑھ دیا حضرات. اللہم صلی علی. اب جیسا کہ میں نے کہا کہ پہلا حصہ جو ہے سورہ کہف کا، اس میں حمد ہے اور فضیلت قرآن ہے. میں آیت پھر سے آپ کے سامنے تھوڑی سی پڑھتا ہوں. الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب لتنذر بأسا شدیدا. اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ اس نے ایک قرآن، ایک کتاب نازل کی، بلکہ اس کتاب کے بارے میں آگے کہہ رہا ہے وَلَمْ يَجْعَلْ لَهُ عِوَجًا. اس کتاب میں جو اللہ نے نازل کی، جو قرآن مجید نازل کیا، اس کتاب میں کوئی ٹیڑھا پن، کوئی کجی نہیں پائی جاتی. اور کہوں آسان الفاظ میں، اس کتاب میں کوئی عیب نہیں پایا جاتا. ایک آیت اور ہے قرآن مجید میں کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے کچھ ایسی بات کہی تھی، اس سے آپ سمجھیں گے کہ قرآن میں کوئی عیب نہیں ہے. ویسے تو بہت سارے آرگیومنٹ ہیں اس سلسلے میں، لیکن آپ کو سمجھانے کے لیے میں عرض کروں کہ قرآن میں کوئی عیب نہیں ہے. لَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا. اگر یہ قرآن اللہ کے سوا کسی اور کی طرف سے ہوتا تو اس میں بہت سارے اختلاف پائے جاتے. کیا مطلب ہوا؟ مثال دوں میں آپ کو. انسان ابھی اللہ کو چھوڑ دیا، اللہ کے سوا انسان ہی کتاب لکھتا ہے، باقی اور تو لوگ کتاب نہیں لکھتے، جانور تو کتاب نہیں لکھتے. انسان کوئی کتاب لکھے، انسان کوئی رائٹر ہو، کوئی آتھر ہو، کوئی شاعر ہو، یہ جب بھی لکھے گا، یہ آج کچھ لکھے گا اور 10 سال بعد کچھ اور لکھے گا. اس کی فکر آج کچھ ہے، کل کچھ ہوگی. آج یہ جو لکھ رہا ہو سکتا 10 سال بعد اسے کنٹرڈکٹ کر دے جو اپنی بات کہی تھی اس نے. خود ہی کہے کہ مجھ سے وہ غلطی ہو گئی تھی، خود ہی اسے یاد نہ ہو،
یہاں تک کہ آپ کو معلوم ہے وہابیوں کے جو فاؤنڈر وہابیوں کا ہے جو شخص جو آج سے تقریباً 700 سال پہلے ہوا ہے، جس کا نام ابن تیمیہ ہے۔ ابن تیمیہ نے بہت لکھا، بڑی کتابیں لکھی، لیکن ابن تیمیہ کے بارے میں خاص بات جو کہی جاتی وہ یہ ہے کہ ابن تیمیہ کو یہ خود ہی نہیں یاد رہتا تھا کہ اس نے 5 سال پہلے کیا لکھا تھا۔ نتیجتاً وہ اپنی ہی بات کو کہ جو پہلے کہا آیا اسے کنٹراڈکٹ کر دیتا تھا 5 سال بعد اپنی ہی کتاب میں۔ تو ایسا بہت ہوا کہ ایک بار لکھا اور اسے کنٹراڈکٹ کر دیا۔ یا شاعروں کو دیکھیں آپ دیکھیں، ایک تو یہ کہ ان کی شاعری میں اٹھان یا ترقی پیدا ہوتی ہے۔ آج جو شاعری ہے وہ 15 سال بعد 20 سال بعد بہت منجھی ہوئی شاعری ہوگی، بہت مشق کی ہوئی شاعری ہوگی، لیکن ابتدائے عمر میں جو شاعری ہے وہ ہلکی پھلکی ہے، اس میں 50 عیب بھی ملیں گے، بعد والی شاعری میں عیب نہیں ملے گا یا کم عیب ملے گا۔ تو اس طرح سے انسان کا کلام آج کچھ ہے کل کچھ ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کا کلام 23 سال کی مدت میں قرآن نازل ہوا، مگر 23 سال کی مدت میں اختلاف نہیں پایا جاتا۔ جو بات پہلے دن کہی گئی تھی وہی بات آخری دن کہی جا رہی۔ ایک صلوات پڑھ دی ہے آپ۔ آئیے اب میں ان دونوں لفظوں کو جو میں نے آپ کے سامنے جو قرآن میں آیا بھی ہے، عوج جس کا نام کجی تھا، قرآن نے کہا اس میں کوئی کجی نہیں، کوئی عیب نہیں، کوئی کمی نہیں، جو بات ہے وہ سیدھی سیدھی ہے۔ قرآن کی ایک خاص بات یہ بھی، قیم کا لفظ استعمال کیا اگلا، قیمن، یہ قرآن عوج تو نہیں ہے، اس میں کجی تو نہیں ہے، دوسری طرف سے قیم ہے یعنی نپاتلا ہے، بڑا ہی زبردست کلام۔ اس کلام کی تاثیر زبردست ہے۔ میں ابھی آپ کے سامنے 1-2 واقعات پیش کروں گا جس سے آپ کو احساس ہوگا کہ قرآن کی تاثیر کتنی ہے۔ قیم کا مطلب بہت مضبوط کلام، بہت پوڑھا، بہت پختہ کلام، اس میں کوئی کمی نہ نظر آئے، ساتھ ہی ساتھ سلیس ہو، سادہ ہو۔ آپ کو بتائیں قرآن مجید میں اگر آپ غور کریں، عربوں سے پوچھیں تو وہ آپ کو زیادہ بتائیں گے، جو الفاظ عام طور سے استعمال ہوئے شروع سے لے کر آخر تک، بہت زیادہ ووکیبلری نہیں ہے قرآن میں، ووکیبلری کم ہے۔ انہی الفاظ کو پھیر پھیر کر قرآن نے اپنی ساری بات کہہ دی، اللہ تعالیٰ نے اپنی ساری بات کہہ دی۔ اگر مشکل الفاظ بیان کیے جاتے، شیکسپیئر کی جیسے انگریزی میں استعمال ہوتے بڑے سخت الفاظ، اگر سخت الفاظ استعمال ہوتے تو بیچارے جو کم سطح کے لوگ تھے، کم فہم لوگ تھے یا سادہ لوگ تھے وہ تو نہ سمجھ پاتے۔ لیکن قرآن کا یہی تو حسن اور ہنر ہے کہ الفاظ سادہ ہیں، بات بڑی کہی گئی ہے۔ یہی بلاغت ہوتی ہے۔ بلاغت کا مطلب ہی یہ ہے کہ سادہ الفاظ کے ذریعے بڑی بات کہہ دی جائے۔ یہ قرآن کا ہنر ہے اور حسن ہے، یہی قیم ہونا ہے قرآن کا۔ اور تاثیر، بھئی اگر سادے الفاظ استعمال کیے جائیں تو اکثر ہوتا ہے کہ تاثیر پھر اتنی نہیں رہتی۔ آپ اگر بھاری بھرکم الفاظ اپنی اسپیچ میں استعمال کیجئے تو لوگ سمجھیں گے کہ صاحب یہ بڑا عالم انسان ہے، لیکن اگر سادہ الفاظ بالکل استعمال کریں تو ہو سکتا ہے کہیں کہ نہیں کوئی خاص بات نہیں کہی تھی۔ لیکن قرآن نے سادہ الفاظ کہے، تاثیر اتنی کہ لوگ لوہا مان لیا لوگوں نے۔ میں مثال دے رہا ہوں آپ کو، اس زمانے کا جب قرآن نازل ہوا، اس زمانے کا ایک انسان کہ جو مسلمانوں کا چوٹی کا دشمن، ان میں کئی تھے، ایک ان میں سے یہ تھا، اس کا نام تھا عتبہ ابن ربیع، بہت شدید دشمن مسلمانوں کا، کفار کا سرغنہ۔ ایک دن کیا ہوا یہ بھی آپ کو بتائیں کہ گریجولی لوگ مسلمان ہوئے تھے، دھیرے دھیرے مسلمان ہوئے تھے۔ جناب حمزہ کوئی پہلے دن تو مسلمان ہوئے نہیں تھے، ابھی اسلام نہیں لائے تھے، تب کی بات ہے، ادھر تھے۔ البتہ یہ نہیں کہ مخالفت کرتے تھے اسلام کی، لیکن ابھی اعلانیہ طور پر مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ پھر کیا ہوا، جب جناب حمزہ بھی مسلمان ہو گئے تو کفار قریش میں، یعنی جو کافر تھے قریش کے، اسی قبیلے کے، ان میں کوئی تو آگ لگ گئی، یہ کیسے مسلمان ہو گئے؟ اور جناب حمزہ بہت شجاع انسان تھے، ان کے مسلمان ہونے سے بہت کھل گیا قریش کو۔ انہوں نے ایک میٹنگ رکھی، ایک جلسہ رکھا، اور اس میں آپس میں ڈسکشن کیا کہ بھائی ایسے تو کام نہیں چلے گا، یہ انسان جس کا نام محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے،
یہ تو اپنے دین کو پھیلاتا چلا جا رہا ہے، ہمارے لوگ ٹوٹتے جا رہے ہیں، ادھر ادھر چلے جا رہے ہیں، تو ہمیں اس کا کوئی حل نکالنا ہوگا۔ انہوں نے میٹنگ کی اور میٹنگ میں یہ طے پایا کہ عتبہ ابن ربی جو ہے وہ پیغمبر کے پاس جائے اور بات کرے کہ بھائی آپ ہم سے جو چاہیے لے لیجئے، رشوت دے، گویا آج کی زبان میں کہوں رشوت دے، اور ان کو راضی کر لے کہ وہ اپنا پیغام پھیلانا چھوڑ دیں۔ عتبہ گیا، پیغمبر سے ملاقات کی، پیغمبر نے فرمایا کہ 1 منٹ ٹھہر جاؤ، جو میں کہہ رہا ہوں اس کو ذرا سننا۔ پھر پیغمبر نے سورہ سجدہ کی آیات پڑھنی شروع کی، بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروع کیا اور 37 نمبر آیت تک پڑھا، اور شروع میں ان آیات میں قرآن کی فضیلت بیان ہوئی، قرآن کا ہنر اور حسن بیان ہوا۔ عتبہ نے وہ آیات سنی، روایت کی لفظیں یوں سن رہا تھا ہاتھ رکھ کے اپنی ٹھڈی کے نیچے سن رہا تھا۔ جب پیغمبر 37 نمبر آیت پر پہنچ گئے اور پیغمبر نے سجدہ کیا، چونکہ سورہ سجدہ تھا، سجدہ کیا اسی سورہ میں، اور اس کے بعد عتبہ سے پوچھا کہ اب تمہارا کیا خیال ہے؟ حالانکہ اس سے پہلے عتبہ کیا کہہ رہا تھا؟ آپ چاہیں تو ہم آپ کو مکے کا سردار بنا دیں گے، آپ ہی ہمارے سردار ہو جائیں قبیلے کے، آپ چاہیں تو ہم پیسہ جمع کر کے، زیورات جمع کر کے، جتنا مال چاہیں گے ہم آپ کو دے دیں گے، بس آپ یہ پیغام پھیلانا بند کر دیجئے، آپ یہ لا الہ الا اللہ کہنا بند کر دیجئے۔ پیغمبر نے جب آیت سنائی تو وہ مبہوت رہ گیا، یوں کہتے ہیں کہ یوں ہی رکا رہ گیا، ساکت رہ گیا۔ پھر پیغمبر نے گویا اسے جھنجھوڑا کہ اب کیا کہتے ہو؟ اب وہ جاگا گویا، اور اس نے کچھ پیغمبر سے نہیں کہا، واپس لوٹا، اور آنے کے بعد جس طرح سے تنتناتا ہوا بڑے جوش سے گیا تھا نا پیغمبر سے ملنے، اب ڈھیلا پڑ چکا تھا۔ کفار قریش اس کے انتظار میں بیٹھے تھے کہ بھائی دیکھیں کیا نتیجہ نکلتا ہے ملاقات کا۔ جب آیا تو وہ اس انداز سے آیا کہ کفار قریش نے سمجھ لیا کہ یہ انسان وہ انسان نہیں کہ جو گیا تھا۔ اس نے آنے کے بعد کہا کہ بھائی میں تمہیں ایک مشورہ دے رہا ہوں، جو کلام میں سن کے آیا ہوں تم یاد رکھو، ہم کہتے تھے وہ شعر ہے اور شاعری ہے، وہ شاعری نہیں ہے، ہم کہتے تھے وہ جادو ہے، وہ جادو بھی نہیں، ہم کہتے تھے کہ وہ کہانت ہے، یعنی پیغمبر کاہن ہے، وہ کہانت بھی نہیں ہے۔ اب میں تمہیں ایک رائے دیتا ہوں، تم اس انسان کو جو وہ کر رہا ہے ویسا کرتا ہوا چھوڑ دو۔ بس جیسے ہی کفار قریش نے کہا، سنا یہ لفظ، کہا کہ لگتا ہے محمد نے تم پر بھی جادو کر دیا ہے، ایک صلوات پڑھ دیا۔ یہ کون تھا؟ یہ عتبہ ابن ربی۔ دیکھیے کیا اثر ہوا، اس نے خود سے ہتھیار ڈال دیا، پیغمبر نے اس طرح سے اسلام پھیلایا۔ ایک اور واقعہ آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ ابو سفیان کا نام تو آپ نے سنا ہوگا نا، یہ چوٹی کا دشمن، ساری جنگیں اسی نے لڑوائیں، بدر میں لشکر لے کے آنے والا، بدر میں نہیں لایا تھا لیکن اسی کے ساتھی لائے تھے، احد میں لشکر یہی لایا، جنگ احزاب میں یہی لایا، ساری جنگوں میں یہی لشکر لایا۔ اس ابو سفیان کے ساتھ ایک اور، جیسے کہتے ہیں نا کریلا وہ بھی نیم چڑھا، ایک اور اس کا ساتھی جس کا نام ابو جہل تھا، وہ بھی آپ جانتے ہیں، وہ بھی مسلمانوں کا اور اسلام کا سخت دشمن، اور ایک تیسرا شخص جس کا آپ نے شاید نام نہ سنا، وہ بھی بہت بڑا دشمن تھا، جس کا نام تھا اخنس۔ ان تینوں کا ایک واقعہ نقل ہوا ہے، اور قرآن کی دیکھیے تاثیر میں پیش کر رہا ہوں بس آپ کے سامنے۔ واقعہ یہ ہے کہ ان تینوں کے بارے میں لکھا ہوا ہے۔ اچھا، پیغمبر کا انداز یہ تھا کہ جب مکے میں تھے تو نماز تو پڑھتے ہی تھے، اس کے علاوہ رات کے وقت جب تاریکی چھا جاتی تھی تو شاید پیغمبر اسی دور سے نماز شب پڑھتے تھے۔ ہمیں یہ نہیں پتا کہ نماز میں وہ آیات پڑھتے تھے یا ایسے ہی قرآن پڑھتے تھے، بہرحال رات کے وقت قرآن پڑھتے تھے۔ نماز میں بھی تو قرآن پڑھا جاتا ہے، سورے پڑھے جاتے ہیں۔ خیر، ان دونوں نے سوچا، ان تینوں نے سوچا کہ ہم نے بڑا نام سنا ہے کہ یہ محمد نامی شخص کوئی پیغام لایا ہے کہ جو بڑا عجیب و غریب، بڑا ہی دلچسپ، بڑا ہی دلکش پیغام ہے، یعنی قرآن۔ اس لیے ان تینوں نے دل میں سوچا کہ آج چل کے ہم رات میں ان کا کلام سنیں گے، وہ کلام ہے کیا۔ لیکن آپ کو یہ بتائیں، ان تینوں کو ایک دوسرے کی خبر نہیں، ساتھ نہیں نکلے تھے،
الگ الگ اپنے گھروں سے نکلے اور چپ چاپ نکلے. نہیں، اگر یہ ظاہر کرتے کہ ہم چاہ رہے ہیں ان کا کلام سننے تو باقی ہنگامہ کر دیتے سارے کفار کہ تم کیسے، تم تو ہمارے سرغنہ ہو. اس لیے چپکے سے نکلے بغیر کسی کو بتائے اور پیغمبر کے گھر کے پاس آئے. اتفاق دیکھیے، ایک آیا اور پیغمبر کے گھر کے ایک طرف باہر کونے میں چھپ گیا، دوسرا آیا دوسری طرف دوسرے کونے میں چھپ گیا، دونوں کو ایک دوسرے کی خبر نہیں. تیسرے والا آیا، اسے بھی دو کی خبر نہیں، وہ بھی آ کے چھپ گیا. اب رات کے وقت پیغمبر نے قرآن پڑھنا شروع کیا. قرآن پڑھتے پڑھتے ان تینوں پر ایسا اثر ہوا کہ جیسے دل میں وہ قرآن اترتا چلا گیا. پیغمبر نے جب قرآن پڑھنا بند کیا، لمبی شاید نماز پڑھتے تھے پیغمبر، جب قرآن اپنی نماز ختم کی، قرآن بند کیا، ختم کیا، تو اب اس کے بعد یہ تینوں چلے. جب تینوں چلے اپنے گھر کی طرف، تو جب الگ الگ راستوں سے شاید تھے، ایک جگہ پہنچ کے تینوں کے ایک سے ملاقات ہو گئی ایک دوسرے سے. ان کا بھائی تم یہاں کیسے، یہ تو گھر محمد کا ہے، تم یہاں کیسے؟ دوسرے نے کہا تم کیسے، ہم تو چلو آ گئے تھے، تم کیسے؟ تیسرے نے کہا تم کیسے؟ تینوں ایک دوسرے سے سوال کرنے لگے. پھر تینوں نے قبول کیا کہ ہم تو محمد کا کلام سننے آئے تھے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اب تینوں نے کہا کہ اچھا اب آج تو ہم لوگوں نے غلطی کی، اب کل سے ایسا نہیں ہونا ہے، ہاں کل کوئی نہیں آئے گا. کہا ٹھیک ہے بھائی، ہم کل نہیں آئیں گے. تینوں اپنے اپنے گھر چلے گئے. دوسری رات آئی، اب ہر آدمی یہ سوچ رہا ہے کہ اب تو دوسرا کوئی نہیں آئے گا، چلو آج میں صرف خود ہی چل کے دیکھتا ہوں، کیونکہ اتنی تاثیر ہو گئی تھی، اتنا اثر ہو گیا تھا قرآن کا. ایک چلا یہ سوچ کر کے کہ صرف میں ہی جا رہا ہوں، وہ دوسرا چلا یہ سوچ کر کے کہ صرف میں ہی جا رہا ہوں، تیسرا بھی چلا یہ سوچ کے کہ میں ہی جا رہا ہوں. تینوں آئے، پھر الگ الگ گوشوں میں بیٹھ گئے اور پھر تینوں نے رات میں قرآن کو سنا. اور پھر تینوں جب پھر سے صبح چلے اپنے گھروں کی طرف، پھر ملاقات ہو گئی. پھر ایک دوسرے کی سرزنش کرنے لگے، ایک دوسرے کو ڈانٹنے لگے اور ملامت کرنے لگے، کیوں آئے تم، کیوں آئے؟ اور پھر ایک دوسرے کو کیسے ڈانٹتے، تینوں نے وہی کام کیا تھا. آخر میں پھر طے کیا کہ اب خبردار، اب کوئی نہیں آئے گا. کہا ٹھیک ہے بھائی، اب کوئی نہیں آئے گا. تیسری رات آئی، تینوں پھر آئے، ویسے ہی آئے اور تینوں ایک دوسرے کو بتائے بغیر آئے. اور پھر تینوں نے رات بھر قرآن کو سنا اور اس کے بعد تینوں کی پھر اگلے دن صبح ملاقات ہو گئی اسی جگہ پر، اسی تراہے پر. اب جو ملاقات ہوئی تو تینوں نے کہا کہ بھائی ہم بہت غلط حرکت کر رہے ہیں، اگر ہمارے ماننے والوں کو اس بات کی خبر ہو گئی تو وہ لوگ ہمیں قوم سے، ہمیں امت سے، ہمارے اپنے درمیان سے نکال دیں گے، مکے سے باہر کر دیں گے. اس لیے خبردار، اب بیٹھو یہاں. تینوں لوگ ہم اپنے بتوں کی قسم کھاتے ہیں کہ اب کبھی نہیں محمد کے گھر کے پاس آئیں گے. آئے یا نہیں آئے مجھے اس سے لینا دینا نہیں. میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ دشمن اسلام بھی ہو تو اس کے دل میں قرآن اتر جایا کرتا ہے. صلوات پڑھتے ہیں آپ حضرات. یہ کچھ واقعے تھے کہ جس میں پتہ چلتا ہے کہ قرآن کی تاثیر کیسی، قرآن کتنا نپاتلا ہے. ایک چیز اور آپ کے نپاتلا جب لفظ آیا تو بتا دوں کہ ابھی حال ہی میں، یعنی حال ہی کا مطلب ہے کہ 30-40 سال پہلے ایک ایجپشین امریکن بائیو ٹیکنالوجسٹ یا بائیو کیمسٹ ہوا ہے کہ جس کا نام رشد خلیفہ. اس نے قرآن مجید کے بارے میں بڑی تحقیق کی اور اس کی تحقیق 19 کے عدد پر بڑی مشہور ہے. آپ نے شاید سنا ہو. ایک دو چیزیں اس سے میں پیش کر رہا ہوں تاکہ آپ کو یہ پتہ چلے، آپ بیان کر سکیں کسی کے سامنے کہ قرآن کتنا خوبصورت اور کتنی نپی تلی کتاب ہے. قرآن مجید میں ایک آیت آئی ہے اور وہ آیت ہے جہنم کے سلسلے میں کہ جہنم کے حالات کیسے ہوں گے اور پھر جہنم پر کتنے فرشتے موکل ہوں گے، یعنی کتنے فرشتے تعینات کیے گئے ہوں گے. تو وہاں پر لکھا علیہا 19، اس جہنم پر 19 فرشتے تعینات ہوں گے. شاید رشد خلیفہ کو یہ 19 کا لفظ عجیب سا لگا کہ بھئی 19 فرشتے کیوں، 20 عام طور سے عربی میں 40 70 یہ لفظ استعمال ہوتے ہیں، یہ 19 کیوں؟ اور پھر اس 19 کی تگدوں میں وہ لگ گیا یہاں تک کہ
उधेड़बुन करते करते उसने अब जो देखा तो पूरे कुरान में 19 का पैटर्न बड़ा ज़बरदस्त है। कितना नफातुल्ला है, मैं आपके सामने पेश करता हूँ। ये जो लफ्ज़, ये जो आयत है हमारे कुरान मजीद की पहली आयत बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इस बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम में जो रिपीटेड अल्फ़ाबेट्स हैं उनको छोड़ दीजिए तो आपको पता चलेगा कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम में 19 अल्फ़ाबेट हैं। इसके बाद देखिए कि कुरान मजीद में कितने सूरे हैं। सूरों की तादाद 114 और 114 19 का मल्टीपल है। तो ये पता चलता है, यानी 6 से अगर आप 19 × 6 कीजिए, 6 से मल्टीप्लाई कीजिए तो आपको 114 का अदद मिलेगा। ये सूरों की तादाद। इसके अलावा आप देखें तो कुरान मजीद में एक सूरा ऐसा है कि जिसमें बिस्मिल्लाह नहीं आई, यानी सूरह बराअत या सूरह तौबा। इसके बरअक्स एक सूरा ऐसा है कि जिसका नाम सूरह नमल है। इस सूरह नमल में बिस्मिल्लाह 2 बार आई, एक तो शुरू में और एक वो जो ख़त भेजा था जनाब सुलेमान ने बिल्कीस को, उस ख़त के ऊपर सबसे पहले क्या लिखा हुआ था, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो बिल्कीस ने अपने दरबारियों से कहा इन्नहु मिन सुलेमान, ये तो सुलेमान का ख़त है और उसमें बिस्मिल्लाह लिखी हुई है। तो सूरह नमल में 2 बार बिस्मिल्लाह आई, तो वो तादाद पूरी होकर के 114 हो गई बिस्मिल्लाह की। अल्लाह ताला ने वो तादाद पूरी कर दी। और अब ये खूबसूरत बात यह है कि सूरह नमल कुरान मजीद का 30 नंबर सूरा है, 30, और इसमें जिस आयत में जाकर के बिस्मिल्लाह की तकरार हुई, यानी दोबारा बिस्मिल्लाह आई, वो कौन सी आयत है, 27 नंबर, 27 नंबर। इस 37 को 30 को 27 से जोड़ दिए तो 57 की फिगर मिलती, और 57 खुद क्या है, 19 का मल्टीपल है। 19 × 3 = 57। एक सलवात पढ़ दीजिए। और अब आप और भी 19 की अदद पर 1-2 बातें और अर्ज करूं, वैसे तो बहुत लंबी बात है, कि सूरह अलक जो कुरान मजीद की जो आयात शुरू में सबसे पहले पैगंबर पर नाजिल हुई वो कौन सी थी, इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़, वो आपने सुनी हुई है, पूरा वाक़या भी सुना हुआ है। वो जो आयतें नाजिल हुई वो सूरह अलक की इब्तिदाई आयतें थी। वो कितनी आयतें थी, वो 5 आयतें थी कि जो नाजिल हुई। उन 5 आयतों में रिपीटेड अल्फ़ाबेट्स को फिर कम कर दिया तो कुल मिलाकर के 19 हर्फ या अल्फ़ाबेट हैं। और इसके बाद खुद सूरह अलक में आयतों की तादाद कितनी आयतें, टोटल 19 आयतें हैं। फिर 19 की अदद आ जाती है यहाँ पर। अच्छा, इसी तरह से अगर आप देखें तो ये जो पैगंबर के नाम के सूरे हैं, यासीन, ताहा, तो यासीन और ताहा में या यानी या जो हम लोग ये बोलते हैं उर्दू वाले, और सीन 2 अल्फ़ाबेट हैं। इन अल्फ़ाबेट को अगर सूरे के अंदर जाके गिनना शुरू कीजिए कि कितनी बार या आया और कितनी बार सीन आया, फिर उन या और सीन को, या आया 48 बार और सीन आया 237 बार। इन 48 और 237 को आप जोड़िए, ऐड कीजिए तो आपको फिगर मिलेगी 285। 285 किसका मल्टीपल है, 19 का मल्टीपल है, क्योंकि 19 × 15 = 285। यहाँ पर भी हम देखते हैं बड़ा नपातुला मामला है। अजीब बात यह है, दिलचस्प बात यह, ऐसे कहूँ दिलचस्प बात यह कि हमारे पंजतन के नाम का गर्चे कुरान में नहीं आए हैं, लेकिन पंजतन के नाम कौन, मोहम्मद, अली, फातिमा, हसन, हुसैन अलैहिस्सलाम, सलवात पढ़ दिया हज़रात। इन पंजतन के नामों में से भी अगर आप रिपीटेड अल्फ़ाबेट्स को हटा देंगे तो सबको जोड़ेंगे तो उनकी तादाद 19 होगी। ये देखिए कि जो कुरान और अहले बैत कैसे साथ साथ रहते हैं। अगर कुरान 19 की फिगर पे चल रहा है तो अहले बैत भी 19 की फिगर पर। अच्छा, कुरान मजीद के 29 सूरे ऐसे हैं कि जो हुरूफ मुक़त्तआत से शुरू होते हैं। हुरूफ मुक़त्तआत अलिफ लाम मीम, अलिफ लाम रा, ताहा, काफ, हामीम ऐन सीन काफ, ये जो ये हैं ये हुरूफ मुक़त्तआत कहलाते हैं। ये शुरू में आते हैं सूरे के। बहुत से सूरों में 29 सूरे ऐसे हैं कि जिनके शुरू में हुरूफ मुक़त्तआत आए हैं। इन 29 सूरों में से अलिफ लाम मीम जिन सूरों के शुरू में आया है,
وہ آپ دیکھیں، جیسے مثال دے دو، یہی الف لام میم بقرہ کے شروع میں آیا، الف لام میم آل عمران کے شروع میں آیا، الف لام میم سورہ روم کے شروع میں آیا. یہ جتنے سورے یہ 14 بنتے ہیں کہ جس میں الف لام میم آیا ہے. سوروں کی تعداد 14 اور ادھر سے ابھی ہم نے پنجتن کے حروف دیکھے تھے 19. یہ 14 19 14 19 کا ہمیشہ ساتھ رہتا ہے. ایک صلوات پڑھ دیجیے آپ. بسم اللہ علیہ وسلم. تو یہ کچھ قرآن سے متعلق. ایک اور بات آپ کی خدمت میں عرض کر دوں، قرآن مجید کا 19واں سورہ 19th نمبر سورہ کون سا ہے؟ مریم ہے، سورہ مریم. اس سورہ مریم کی شروعات کہاں سے ہوتی ہے؟ کاف ہا یا عین صاد. یہ بھی حروف مقطعات ہیں. کاف ہا یا عین صاد سے ہوتی. کاف ہا یا عین صاد جو ہے وہ کیا ہے؟ اس میں ایک کاف ہے، ایک ہے ہے، ایک یہ ہے، ایک عین ہے، ایک صاد ہے. اس سورے میں کتنی بار کاف آیا اگر اس کو گنا جائے تو 137 بار کاف آیا. پھر ہا کتنی بار آیا؟ 168 بار. پھر یا کتنی بار آیا؟ 345 بار. اور پھر عین 122 بار. اور پھر صاد 226 بار. یہ سب ملائیں گے تو 798 بار یہ حروف جو کاف آیا شروع میں آیا سورے میں، یہ الفابیٹس اتنی بار یعنی 798 بار ریپیٹ ہوئے. اور 798 خود کیا ہے؟ 19 کا ملٹیپل ہے. اگر آپ 19 کو 42 سے ملٹیپلائی کریں تو آپ کو 798 کی فیگر ملے گی. تو آپ نے دیکھا کہ قرآن مجید کتنی نپی تلی کتاب ہے. اور قرآن کا اثر، بس میں یہی بات آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں کہ قرآن مجید کا اثر کیسا زبردست ہوتا ہے، مگر ان پر ہوتا ہے کہ جن کے جو ماننے کو حقیقت تیار ہے، جو قسم ہی کھا لیں. جیسے وہ 3 مشرکین نے قسم کھا لی کہ اب ہم قرآن کو نہیں سنیں گے، ویسے ہی کچھ لوگ ہیں کہ جنہوں نے قسم کھا لی کہ ہم حق کے پیغام کو نہیں سنیں گے. ان قسم کھانے والوں میں وہ بھی تھے کہ جو حسین کے قاتل تھے. وہ قرآن کو مجسم اپنے سامنے دیکھ رہے تھے، وہ بولتا قرآن سامنے دیکھ رہے تھے، لیکن ان کے اوپر اثر نہیں ہو رہا تھا. عزیزوں، بس میں اپنی منزل پر آ گیا. وہ منزل کون سی؟ وہی جس کا انتظار آپ کر رہے ہیں، یعنی مصائب. ہاں، میں آج چاہتا ہوں کہ ان 2 بچوں کا تذکرہ کر دوں کہ جو یتیم ہو گئے تھے، کیونکہ ڈر لگتا ہے کہیں وہ یتیم بچے روز قیامت شکایت نہ کریں کہ ہمارا تذکرہ تو نے ذاکر نہیں کیا تھا. کون سے یتیم؟ یتیم مسلم، یتیمان مسلم. آپ میں سے جو زیارت کرنے گئے ہیں انہوں نے اس روضے کی زیارت کی ہوگی کربلا کے کوفے کے پاس کہ جس کا نام طفلان مسلم ہے. چھوٹے چھوٹے 2 بچے تھے مسلم کے، جناب مسلم اپنے ساتھ لے گئے تھے انہیں کوفے. ایک کا نام محمد اور ایک کا نام ابراہیم. یہ دونوں بچے ساتھ تھے. جب جناب مسلم کو لگا کہ حالات بہت پرآشوب ہیں، جب جناب مسلم کو یہ لگا کہ میں کسی بھی وقت گرفتار کر لیا جاؤں گا اور قتل کر دیا جاؤں گا، تو جناب مسلم نے کوفے میں ایک آدمی تھا کہ جس پر بھروسہ کرتے ہوئے اس کے حوالے اپنے دونوں بچوں کو کیا. وہ آدمی کون؟ شریح، قاضی رہ چکا تھا. حضرت علی علیہ السلام کے زمانے میں بھی قاضی تھا. حضرت علی کو بہت مانتا تھا، مولا بھی اس سے بہت مانتے تھے. راتوں رات اپنے بچوں کو شریح کے حوالے کیا. یہ شریح دیکھو، یہ میری 2 امانتیں ہیں، اب معلوم نہیں میں زندہ رہوں گا یا نہیں، ان کا خیال رکھنا. شریح نے دیکھا کہ خاندان رسالت کے 2 چاند ہیں جو میرے گھر آئے، فوراً اپنے گھر میں لے لیا. کہا آقا آپ مطمئن رہیے، میں کوشش پوری کروں گا کہ یہ آپ کی امانتیں محفوظ رہیں. ادھر مسلم چلے گئے، دونوں بچوں کو گلے سے لگایا اور پھر دونوں بچوں سے کہا تم گھبرانا نہیں، تمہارا اپنا گھر ہے. مگر اب فکر یہ تھی کہ ان بچوں کو کسی طرح سے مدینے پہنچا دیں جیسا کہ مسلم نے وصیت کی تھی. اپنے بیٹے سے کہا، اسد سے، اس کا نام اسد تھا، کہ اے بیٹا دیکھو مجھے خبر ہے کہ آج شام کو ایک قافلہ روانہ ہو رہا ہے کہ جو مدینے جائے گا. تم کوفے سے باہر ان بچوں کو خاموشی سے لے جاؤ. ہر شخص مجھے تو پہچانتا ہے، اگر میں لے جاؤں گا تو لوگ سمجھ جائیں گے. ان بچوں کو چھپا کر لے جاؤ اور اس قافلے سے ملحق کر دو. میرا نام بتا دینا، وہ قافلے والے ان دونوں کو مدینے لے جائیں گے. اسد ان بچوں کو لے کر رات جب ڈھل گئی تو گئے. مغرب کے بعد
کہ وہ قافلہ مل جائے۔ دونوں بچے ساتھ وہاں پہنچے جہاں سے قافلے روانہ ہوا کرتے تھے۔ اس منزل گاہ پر پہنچے تو پتہ چلا کہ قافلہ ابھی تھوڑی دیر پہلے روانہ ہو چکا، مگر قافلے کی سیاہی دکھ رہی تھی۔ اسد نے کہا اے بچوں کو دیکھو قافلے کی سیاہی دکھ رہی ہے، تم دوڑو اور قافلے سے ملحق ہو جاؤ۔ وہ دونوں بچے دوڑتے ہوئے چلے، ادھر اسد اپنے گھر آ گیا، ادھر وہ دونوں بچے، مگر جیسے جیسے بچے چلے رات ڈھلتی گئی، تاریک ہو گئی فضا، اب بچوں کو راستہ نہیں دکھائی دیا۔ قافلہ تو نہ ملا، ہاں کسی انسان کی نگاہ پڑ گئی، وہ جو دشمن اہل بیت تھا، اس نے ان دونوں بچوں کو لیا، لا کر ابن زیاد کے دربار میں پیش کر دیا۔ ابن زیاد نے جو دیکھا، جو پہلے ہی اعلان کر چکا تھا کہ جو لائے گا ان بچوں کو اس کو انعام دیا جائے گا، اس نے انعام دیا اور ان دو بچوں کو حوالے کیا اپنے داروغہ کے، لے جاؤ ان دونوں بچوں کو اور قید خانے میں ڈال دو۔ قید خانے کا جو داروغہ تھا اس کا نام مشکور تھا، وہ محب اہل بیت تھا۔ جیسے ہی پتا چلا کہ یہ دونوں مسلم کی نشانیاں ہیں، ارے گلے سے لگایا اور اس کے بعد کہا بچوں گھبرانا نہیں، میں تمہارا خیال رکھوں گا۔ بچوں نے کہا کہ اے مشکور، جب تم محب ہو، ہمارے چاہنے والے ہو، دیکھو جیسے ہی موقع ملے ہمیں مدینے بھیجنے کی فکر کرنا۔ کہا بچوں تم گھبراؤ نہیں۔ بس ایک رات ایسی آئی، مشکور نے کہا اے بچوں آج رات مجھے اطلاع ملی ہے کہ قافلہ جا رہا ہے، آج رات کو میں تمہیں یہاں سے قید خانے سے نکال دوں گا اور تم جا کر اس قافلے سے ملحق ہو جانا، میں تمہیں ایک انگوٹھی دیتا ہوں، دیکھو قافلہ یہاں نہیں بلکہ قادسیہ سے روانہ ہوگا، تم قادسیہ تک جانا، قادسیہ پر میرا بھائی رہتا ہے، وہاں یہ انگوٹھی اسے دکھانا، انگوٹھی دیکھ کر پہچان جائے گا کہ یہ تم ہماری طرف سے آئے ہو، وہ تمہیں اس قافلے سے ملحق کر دے گا۔ ہاں راتوں رات بچے تو زندان سے چلے گئے، مگر جب ابن زیاد کو دوسرے دن خبر ہوئی، مشکور کو ایسی سزا دی 500 تازیانے کی کہ تازیانہ کھاتے کھاتے وہ محب اہل بیت شہید ہو گیا۔ ادھر دونوں بچے قادسیہ تک تو نہیں پہنچے عزیزوں، رات کا وقت تھا، چلتے رہے، مگر جب صبح ہوئی تو دونوں بچوں نے دیکھا کہ وہ تو کوفے میں ہی ہیں، کوفے سے باہر نہیں جا سکے۔ ہاں جب صبح کا اجالا نکل آیا تھا تو اب دونوں بچوں کے پاس کوئی پناہ گاہ بھی نہیں تھی۔ ایک کھجور کے درخت پر ایک بچہ، دوسرے کھجور کے درخت پر دوسرا بچہ چڑھ گیا کہ کسی طرح سے جان بچ جائے، مگر تبھی ایک کنیز آئی، پاس کے تالاب میں پانی بھرنے لگی، تالاب میں جو اس نے نگاہ کی تو اس نے دیکھا کہ کھجور پر بچے بیٹھے ہیں۔ اس نے پوچھا تم لوگ کون ہو؟ تمہارے چہرے تو چاند کی طرح نظر آتے ہیں۔ جواب دیا اے کنیز، جب تو نے پوچھ ہی لیا ہے تو ہم بتاتے ہیں، ہم یتیمان مسلم ہیں۔ اس نے کہا گھبراؤ نہیں، میں بھی اہل بیت کی چاہنے والی ہوں، میری ملکہ بھی اہل بیت کی چاہنے والی ہے، تم نیچے آ جاؤ، میں تمہیں اپنی ملکہ کے پاس لے چلوں گی۔ وہ اپنی ملکہ کے پاس لے جاتی ہے، ملکہ ان بچوں کو گلے سے لگاتی ہے، اے بچوں تم ہمارے اپنے بچوں کی طرح ہو، گھبراؤ نہیں، مگر میرا شوہر دشمن اہل بیت ہے، دیکھو میں تمہیں ایک کمرے میں رکھوں گی تو اسے پتہ نہ چلنے پائے۔ دونوں بچوں کو ایک کمرے میں رکھا، ایک حجرے میں رکھا، رات کا وقت تھا۔ ایک بھائی نے کچھ خواب دیکھا، ارے خواب دیکھا تھا کہ اٹھ کر کے دوسرے بھائی سے کہا اے بھیا اٹھو، میں نے کوئی خواب دیکھا ہے، خواب میں دیکھا ہے کہ رسول خدا تشریف لائے ہیں اور ہمارے بابا جان جو شہید ہو گئے مسلم بھی تشریف لائے ہیں اور وہ ہمیں بلا رہے ہیں۔ اس سے ہمیں احساس ہوتا ہے کہ ہماری شہادت قریب ہے۔ ابھی دونوں بچے بات کر رہے تھے کہ بغل کے حجرے میں اس مومنہ کے شوہر حارث کو خبر ہو گئی کہ کوئی ہے جو اس حجرے میں ہے۔ اب جو وہ اس حجرے میں آیا اس نے دیکھا دونوں یتیم موجود ہیں۔ ارے اس نے کیا کیا، صبح کا بڑی مشکل انتظار کیا، اب وہ ان دونوں بچوں کو لے کر کے چلا، ہاتھ میں تلوار ہے، غلام کو بھی ساتھ لیا، بیٹے کو بھی ساتھ لیا۔ وہ مومنہ قدموں میں گر رہی تھی، اے حارث دیکھ یہ رسول کے گھر کی فرد ہیں، انہیں نہ مار، انہیں قتل مت کر، مگر وہ ماننے کو تیار نہیں ہوا۔ دونوں بچوں کو فرات کے کنارے لے گیا،
عزیزوں اس نے سب سے پہلے شمشیر نکالی، تلوار نکالی، غلام کے حوالے کی، کہا ان دونوں بچوں کا سر قلم کر دے۔ غلام گرچہ مسلمان نہیں تھا مگر حارث سے بولا ارے اتنے خوبصورت بچے ہیں، میں ہمت نہیں رکھتا ہوں، تو چاہے تو مجھے قتل کر دے مگر میں ان بچوں کو قتل نہیں کروں گا۔ اس حارث نے اپنے بیٹے کو تلوار دی، بیٹے نے تلوار لے کے کہا ارے بابا تو مجھ سے یہ کہتا ہے کہ میں یتیموں کو قتل کروں، رسول کے گھر کے بچوں کو قتل کروں؟ ہرگز میں یہ کام نہیں کروں گا اور نہ تجھے یہ کام کرنے دوں گا۔ اتنا سن کر حارث نے دوسری تلوار نکالی، کہا اگر تو انہیں نہیں قتل کرے گا تو میں تجھے قتل کر دوں گا۔ اتنا ظالم انسان تھا کہ اس نے اپنے بیٹے کو بھی قتل کر دیا۔ پھر مسلم کے دونوں بیٹوں کو لیا فرات کے کنارے، بالکل اب دونوں بیٹوں میں سے ایک کو قتل کرنا چاہتا ہے، دوسرا سامنے آ جاتا ہے، پھر دوسرے کو قتل کرنا چاہتا ہے، پہلا سامنے آتا ہے اور گلا گلے پہ رکھ دیتا ہے۔ آخر میں کسی طرح سے حارث نے محمد کو شہید کیا، سر تن سے جدا ہوا، سر کو اپنے پاس رکھا، تن کو دریا میں ڈال دیا۔ ارے دوسرا بیٹا قتل کی نوبت آئی مگر ادھر اس بھائی کا لاشا دریا میں رکا رہا، مگر جب ابراہیم بھی قتل ہو گئے، سر تن سے جدا ہوا، دوسرا لاشا دریا میں پھینکا۔ اب جو منظر دیکھنے والوں نے دیکھا، دونوں بھائیوں کے لاشیں تھے مگر باہیں ایک دوسرے کے ڈالی ہوئی تھی، اور ادھر حارث نے دو سروں کو لیا اور ابن زیاد کے دربار کی طرف چلا۔ وہ مومنہ اس کے قدموں سے لپٹ گئی، اے حارث یہ تو نے کیا کیا؟ دو ننھے ننھے معصوموں کو قتل کر دیا، ان کی ماں پر کیا گزرے گی؟ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلِبٍ يَنقَلِبُونَ إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ رضا بقضائه وتسليما لأمره اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات وتابع بيننا وبينهم بالخيرات إنك مجيب الدعوات إنك قاضي الحاجات إنك على كل شيء قدير اللهم صل نہ سر پہ بابا کا سایہ چچا عباس نہیں، نہ سر پہ بابا کا سایہ چچا عباس نہیں، سکینہ کس کو پکارے کوئی بھی پاس نہیں، یا رب کوئی معصوماں زندہ میں نہ تنہا ہو، یا رب کوئی معصوماں زندہ میں نہ تنہا ہو، یا رب کوئی معصوماں زندہ میں نہ تنہا ہو، یا رب کوئی معصوماں زندہ میں نہ تنہا ہو، پابند نہ ہو آہیں، ہائے پابند نہ ہو آہیں، رونے پہ نہ پہرا ہو، یا رب کوئی معصوماں زندہ میں نہ تنہا ہو، یا رب کوئی معصوماں زندہ میں نہ تنہا ہو، تھی جس کو نیند آتی شبیر کے سینے پر، تھی جس کو نیند آتی شبیر کے سینے پر، زندہ در زندہ ہائے زندہ در زندہ اس کے لیے قضا ہو، یا رب کوئی معصوماں زندہ میں نہ تنہا ہو، یا رب کوئی معصوماں زندہ میں نہ تنہا ہو،
سے سکنے کی، زندانوں سے آتی تھی آواز سے سکنے کی، جیسے کہ سکینہ کو، ہائے جیسے کہ سکینہ کو ہر زندان رو رہا ہو۔ یا رب کوئی معصوم زندان میں نہ تنہا ہو، یا رب کوئی معصوم زندان میں نہ تنہا ہو۔ ٹکرائے نہ وہ کیوں کر زندان کی دیواروں سے، ٹکرائے نہ وہ کیوں کر زندان کی دیواروں سے، بھائی سے اور پھوپھی سے، ہائے بھائی سے اور پھوپھی سے جس کو جدا کیا ہو۔ یا رب کوئی معصوم زندان میں نہ تنہا ہو، یا رب کوئی معصوم زندان میں نہ تنہا ہو۔ زندان میں اے نجفی یاد آئی سکینہ کی، زندان میں اے نجفی یاد آئی سکینہ کی، دل رو رو کہہ رہا ہے، ہائے دل رو رو کہہ رہا ہے اب نہ اجالا ہو۔ یا رب کوئی معصوم زندان میں نہ تنہا ہو، یا رب کوئی معصوم زندان میں نہ تنہا ہو۔ یا رب کوئی معصوم زندان میں نہ تنہا ہو، پابند نہ ہو آہیں، ہائے پابند نہ ہو آہیں، رونے پہ نہ پہرا ہو۔ یا رب کوئی معصوم زندان میں نہ تنہا ہو، یا رب کوئی معصوم زندان میں نہ تنہا ہو۔ سر پہ بابا کا سایہ چچا عباس نہیں، سکینہ کس کو پکارے کوئی بھی پاس نہیں، کوئی بھی پاس نہیں، کوئی بھی پاس نہیں۔ السلام علیک یا رسول اللہ، السلام علیک یا نبی اللہ، السلام علیک یا علی ابن ابی طالب امیر المؤمنین، السلام علیک یا فاطمة الزہرا، السلام علیک یا حسن ابن علی، السلام علیک یا حسین ابن علی، السلام علیک یا علی ابن الحسین، السلام علیک یا محمد ابن علی، السلام علیک یا جعفر ابن محمد، السلام علیک یا موسیٰ ابن جعفر جمیعا ورحمت اللہ وبرکاتہ، السلام علیک یا غریب الغرباء یا معین الضعفاء والفقراء، یا علی ابن موسیٰ الرضا اطلبنا عند قبرک الشریف، السلام علیک یا محمد ابن علی، السلام علیک یا علی ابن محمد، السلام علیک یا حسن ابن علی جمیعا ورحمت اللہ وبرکاتہ، صلی اللہ علیک یا مولانا یا صاحب الزمان، السلام علیک یا خلیفۃ الرحمن و یا شریک القرآن و یا امامنا و امام الانس والجان، عجل اللہ تعالی فرجک و ظہورک انشاء اللہ و رحمت اللہ وبرکاتہ، الغوث الامان یا صاحب الزمان، الغوث الامان یا صاحب الزمان،
الغوث الامان یا صاحب الزمان و رحمت الله و برکاته. بر محمد و آل محمد صلوات الله.